ما يشاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر لا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. صلوات. قرآن کریم میں خالق کائنات نے مسئلہ دعا کو ایک خاص اہمیت دی ہے اور احادیث و روایات میں معصومین علیہ السلام نے دعا کو انسان مومن کے لیے ہتھیار کا درجہ دیا. الدعاء سلاح المؤمن. دعا مومن کا اسلحہ ہے. اسی لیے جب ہم دعائے مبارکہ کمیل میں غور کرتے ہیں تو دعا کے آخر میں مولا نے ارشاد فرمایا اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فکدہ، کہ اگر تمہیں کسی سے کوئی شکایت ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو اس کو بلیم کرنے کی بجائے یا دوسروں کے سامنے اس کی شکایت کرنے کی بجائے یا اس کے لیے بد دعا کرنے کے بجائے یا اس کو برا بھلا کہنے کے بجائے تم بارگاہ خداوندی سے مرتبط ہو جاؤ. تمہارے پاس بہترین اسلحہ ہے اور وہ اسلحہ اللہم ومن ارادنی بسوء. کیا خوبصورت طریقہ معصوم نے متعارف کرایا ہے کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں کہ خدا تو علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے. بلکہ ہو سکتا ہے تم پہچاننے میں غلطی کرو کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے، کیونکہ کچھ اینیمیز ایسے ہوتے ہیں، کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ویزیبل نہیں ہوتے، پہچانے نہیں جاتے، کچھ پس پردہ رہ کے آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں، تو آپ نہیں جان پاتے کہ در واقع کون شخص ہے. تو اس کے لیے معصوم نے فرمایا کہ بارگاہ خداوندی سے مرتبط ہو جاؤ، کیونکہ الدعاء سلاح المؤمن. دعا مومن کا اسلحہ ہے اور بہترین اسلحہ ہے. تو جب بارگاہ خداوندی سے مرتبط ہو جاؤ تو اللہم ومن ارادنی بسوء فاردہ. شب جمعہ میں پروردگار جس نے میرے لیے برائی کا ارادہ کیا اس سے تو ہی نمٹ لے. ومن کادنی فکدہ. اور جو میرے خلاف سازش کر رہا ہے اس کا توڑ تو کر دے کہ واللہ خیر الماکرین. تجھ سے زیادہ کسی کی تدبیر بہتر نہیں ہو سکتی. تو الدعاء سلاح المؤمن. دعا مومن کا اسلحہ ہے. آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو بار بار فرماتے تھے انہو کان یقول لاصحابہ. ہمیشہ فرماتے تھے
کہ الا ادلکم علی سلاح ینجیکم من اعدائکم ویدر ارزاقکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا پاورفل اسلحہ متعارف کراؤں، ایک ایسا اسلحہ بتاؤں تمہیں، الا ادلکم علی سلاح، ایک ایسا اسلحہ کہ ینجیکم من اعدائکم، تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچا لے، ویدر ارزاقکم، اور تمہارے رزق میں جس سے فراوانی آ جائے۔ تو اصحاب پوچھتے تھے وہ اسلحہ کیا ہے؟ تو آقا فرماتے تھے الدعا، خدا سے دعا کرو، تقدموا فی الدعاء استجیب له اذا نزل به البلاء وقالت الملائکہ صوت معروف ولم يحجب عن السماء ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له اذا نزل به البلاء وقالت الملائکہ ان ذا الصوت لا نعرفه۔ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، وسائل دنیا بے شمار ہوں، تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، عزت ہے، شہرت ہے، مقام ہے، رفعت ہے، پروٹوکول ہے، مال ہے، دولت ہے، بہت اسٹیبلشڈ بزنس ہے، پیسہ ہے، زندگی بڑی پرتعیش گزر رہی ہے، رشتے ہیں، عزیز ہیں، اقربا ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، تمہیں سب کچھ میسر ہے، لائف بڑی سموتھ چل رہی ہے، تو بھی دعا کرتے رہو، بلکہ تبھی وہ دعا عبادت محسوب ہوگی۔ ورنہ اگر انسان گرفتار بلا ہو کر دعا کرے اللہ سے تو یہ دعا تو کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ اسی لیے فرمایا تقدموا فی الدعاء استجیب له اذا نزل به البلاء وقالت الملائکہ صوت معروف ولم يحجب عن السماء، جب بغیر حاجت کے، بغیر طلب کے، بغیر ضرورت کے، بغیر مشکل کے، بغیر پریشانی کے، بغیر اضطراب کے، بغیر تنگی و تکلیف کے تم خدا سے دعا کرو گے تو تمہارا مقام اتنا بلند ہو جائے گا۔ ہم تعجب کرتے ہیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جب ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں تو دعا کیوں کریں؟ اس لیے کہ ہماری یہاں جو دعا کا تصور ہے وہ بالکل الگ ہے، جو معصوم نے دعا کا تصور دیا، جو کانسیپٹ دیا وہ الگ ہے۔ اور یہ مجالس اعضاء اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں، یہ اوپن یونیورسٹی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، یہ تعلیم بالغان کی ایسی یونیورسٹی ہے، بالغان کیا سبھی کے لیے یہ ایک اوپن یونیورسٹی ہے، لیکن بالغان ہم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ افراد جن کو اپرچونٹی نہیں ملی، جن کو موقع نہیں ملا، جن کو چانس نہیں ملا تعلیم حاصل کرنے کا، وہ آئیں اس اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے، کوئی شرائط نہیں۔ ان سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، یہ حسین کی کشتی نجات ہے اور یہ بہت زیادہ وسیع ہے اور اس کی اسپیڈ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بہت جلد انسان کو ساحل نجات سے ہمکنار کرتی ہے۔ لہٰذا تم اس اوپن یونیورسٹی میں آؤ تاکہ تمہارے سارے ڈاؤٹس، تمہارے سارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے چلے جائیں۔ تو یہاں ہمارے یہاں ایک الگ تصور ہے دعا کے بارے میں، جس میں انسان صرف اپنی ذات کے محور کے گرد ہی گھومتا ہے، اپنے ہی خول میں بند رہتا ہے، میری اولاد، میرا گھر، میرے بچے، میرا مال، میری دولت، میرا بزنس، میرا کاروبار، میری زندگی، میری شہرت، میرا مقام۔ لیکن اسلام نے جو دعا کا تصور دیا ہے یہ ہے، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کے موضوعات کو دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو کہ دعا در واقع ہے کیا۔ امام نے آرمی کے لیے دعا کی ہے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعا کی ہے، امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعا کی ہے، والدین کے لیے دعا کی ہے، اولاد کے لیے دعا کی ہے، پڑوسی کے لیے دعا کی ہے، اپنے خادموں کے لیے دعا کی ہے۔ ایسے ایسے موضوعات ہیں صحیفہ کاملہ کے، اعتراف گناہ کے سلسلے میں دعا ہے۔ ہماری اس جانب تو توجہ جاتی نہیں۔ جو امام نے اعتراف گناہ کے سلسلے میں دعا فرمائی ہے، اللہم انہو یحجبنی عن مسئلتک خلال ثلاث وتحدونی علیک خلۃ واحدہ واما امر امرتنی بہ فابطأت ان ونعمت انعمت بها علی فقصرت فی شکرہا ونہی نہیتنی عنہ فاسرعت الیہ وتحدونی علی مسئلتک تفضلک علی من اقبل بوجہہ الیک ووفد بحسن ظنہ الیک اذ جمیع احسانک تفضل واذ کل نعمک ابتدا فہا انا ذا یا الہی واقف بباب عزک وقوف المستسلم الذلیل وسائلک علی الحیاء منی سؤال البائس المعین مقر لک بانی لم استسلم وقت احسانک الا بالاقلاع عن اسیانک
وَلَمْ أَخْلُ فِي الْحَالَاتِ كُلِّهَا مِنْ امْتِنَانِكَ۔ معصوم نے اعتراف گناہ کے سلسلے میں ایسی فصیح و بلیغ معانی و مفاہیم سے لبریز بلند و بالا معانی کو، معارف کو بیان کرنے والی دعا ہے۔ صرف اس میں اعتراف گناہ نہیں بلکہ اس میں نفس شناسی ہے، اس میں خدا شناسی ہے، اس میں معرفت نفس ہے، اس میں معرفت خدا ہے، اس میں اس کی نعمات کا ادراک ہے، اس کی نعمات کا تعارف ہے، اور پھر آداب دعا ہیں، اسلوب دعا ہیں کہ بارگاہ حق میں، اس معبود یکتا کی بارگاہ میں، اس خدا وحدہ لا شریک کی عظیم الشان بارگاہ میں حاضری کے آداب کیا ہے، انسان کس طرح اس سے مخاطب ہو، کیسے ہم کلام ہو، ہماری کیا بساط کہ ہم اس سے کلام کر سکیں۔ لہٰذا معصوم نے ہمیں اسلوب دعا تعلیم کیے ہیں، اور جب اعتراف گناہ کے سلسلے میں وہ دعا تعلیم فرمائی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ در واقع اعتراف گناہ ہے کیا، وَإِلَّا ہمارے ایسے جاہل افراد گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں۔ معصوم نے اپنی دعا کے ذریعے سے یہ مفہوم کاروان نوع بشریت کے گوشزد کیا ہے کہ جب تم توبہ کرو، جس چیز سے توبہ کرو، یہ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ نہ ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مومن کبھی غلطی نہیں کر سکتا، ایک بار توبہ کے بعد غلطی نہیں کر سکتا، توبہ کے بعد غلطی کر سکتا ہے، لیکن ہم جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس برے کام سے، جس رذیلہ صفت سے تم توبہ کرتے ہو پہ توبہ نہ کرو، اور کیا تمہاری نیت ارتکاب جرم کے وقت، ارتکاب گناہ کے وقت اور توبہ کرتے وقت یہ نہ ہو کہ ابھی میں معاف کرا لوں بعد میں وہی کام کروں، پھر تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ قبول تب ہوگی اگر انسان کی نیت میں یہ سچائی ہو کہ وہ دوبارہ یہ عمل انجام نہ دے، اور اتنی زیادہ اس کی صادق نیت ہو کہ وہ ریگریٹ کرے، اندھم علامہ مزہ، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے، اتنا زیادہ پشیمان ہو، پشیمانی کا، پچھتاوے کا یہ عالم ہو کہ اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگے، اور پھر وہ بارگاہ خدا بندی کا رخ کرے اور اللہم انہو یحجبنی عن مسئلتک خلال الصلاۃ، پروردگار میں ہرگز اس قابل نہیں کہ تجھ سے دعا کروں، میری زبان اس قابل نہیں، میرا عمل اس قابل نہیں، میں خود اس قابل نہیں، اور میرے جو اعمال ہیں، میرے کرتوت ہیں، مجھے روکتے ہیں تجھ سے سوال کرنے سے، تجھ سے مرتبط ہونے سے۔ یہ معصوم کی دعا جو بیان فرمائے، اس لیے کہ تو نے مجھے ارتکاب گناہ سے روکا، اور میں ایک چھوٹے سے کم سن بچے کی طرح جو کسی بات کو سمجھتا ہی نہیں، جس بات سے اسے روکا جائے وہ اسی جانب لپکتا ہے، تو میں نے اسی بات کو، اسی کام کو انجام دیا جس کی انجام دہی سے تو مجھے روک رہا تھا۔ نہیتنی عن فاسرعت الیک ونعمت انعمت بها علی فقصرت فی شکرہ۔ کتنے انعامات، کتنے عنایات، کتنے نوازشات، کتنے الطافات، کتنی مہربانیاں تیری ذات کی، کرم کے کتنے سلسلے جو میرے صحن حیات میں شب و روز اترتے ہیں، اور لمحہ لمحہ میرے وجود کے گرد محو طواف رہتے ہیں۔ وہ تنہا وہ ذات ہے جو ایک لمحے کے لیے انسان سے غافل نہیں ہوتی، ہر ایک غافل ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ رشتے کم رنگ ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے جیسے زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے پرانے رشتے ساتھ چھوڑتے چلے جاتے ہیں، نئے رشتے بنتے چلے جاتے ہیں، ضرورتوں کے تحت ہیں چونکہ یہ رشتے، جیسے جیسے ضرورتیں بدلتی ہیں رشتے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ بچہ چھوٹا ہے، اپنا کوئی کام انجام نہیں دے سکتا، ماں کے دامن کو نہیں چھوڑتا، محتاج ہے، وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو والدین سے نیچرلی ایسا ہوتا ہے۔ یہ ہم بلیم نہیں کر رہے کہ وہ غلط کرتا ہے، قانون فطرت یہی ہے۔ وہ بچہ جو ماں کی گود سے کبھی نہیں نکلتا، پھر وہ فاصلے پہ بیٹھتا ہے، وہ دوسرے ملک میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ بچپن میں انسان کے ضروریات کچھ اور ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس اور ہیں، جوانی میں اور ہیں، مڈل ایج میں اور ہیں، بڑھاپے میں اور ہیں۔ اسی طرح میں ایک مثال پیش کیا کرتی ہوں کہ انسانی زندگی ایک تیز رفتار پلین یا تیز رفتار ٹرین سے زیادہ سری ہے۔
آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں، ابھی آپ ایک منظر دیکھتے ہیں، وہ آپ کو پسند آتا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آگے نکل جاتی ہے، منظر پیچھے رہ جاتا ہے۔ بے نہیں، انسانی زندگی ایسی ہی ہے اور اس سے زیادہ اسپیڈ میں چل رہی ہے۔ آپ کسی منظر کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ تمر مر السحاب، جیسے بادل گزرتے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بادل کتنی تیزی سے گزرتے ہیں، لیکن وہ 30 کلومیٹر 1 منٹ کی رفتار سے گزر جاتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کتنی تیزی سے فنا کی جانب گامزن ہے۔ تو تنہا ایک ذات ہے جو انسان کا مان بھی رکھتی ہے، اسے کبھی ڈسون بھی نہیں کرتی، اس کو مسلسل عطا بھی کرتی رہتی ہے، اور سریع الرضا، فوراً راضی بھی ہو جاتی ہے۔ تنہا ایک ذات ہے، جتنا گناہ کرتے چلے جائیں، فہا انا ذا یا الہی واقف باب عزک وقوف المستسلم الذلیل وسائلک علی الحیاء منی سؤال الباعث المعیل مقر لک بانی لم استسلم وقت احسانک الا بالاقلاع عن اسیانک ولم اخلف الحالات کلہا من امتنانک۔ فرماتے ہیں الا بالاقلاع عن اسیانک، بہت کم کبھی ایسا ہوا کہ میں نافرمانی مرضی مولا کا ارتکاب نہ کروں۔ کتنی ذات صابر ہے، کتنی حلیم ہے۔ یہی تو کہا تھا جناب لقمان نے اپنے صاحبزادے سے، رویا ان لقمان الحکیم قال لولدہ فی وصیتہ یا بنی لا تعلق قلبک برضا الناس ومدحهم وذمهم فإن ذلك لا يحصل ولو بالغ الانسان فی تحصیلہ بغایت قدرتہ فقال له ولده ما معنی انی احب ان ارى لذلك مثلا او فعالا او مقالا فقال لقمان لولدہ اخرج انا وانت فخرج ومعهما بهيم فركب لقمان وترك ولده يمشي وراءه فاجتاز على قوم فقالوا هذا شيخ قاسٍ قليل الرحمة يركب هو الدابة وهو أقوى من هذا الصبي ويترك هذا الصبي يمشي وراءه إن هذا بئس التدبير۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، امام معصوم نے بیان کیا۔ یہ بھی بڑی ایک غور طلب بات ہے۔ اگر انسان اپنی اصلاح کر لے تو وہ بڑا قیمتی ہو جاتا ہے، بہت پریشس ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نمائندگان خدا، حجج الہیہ، اللہ کے برگزیدہ پسندیدہ، اللہ کے نمائندے، مذہب کے سردار، اسلام کے پیشوا و رہنما اس کا احترام کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ اسلام دین حکمت ہے، اور جو انسان حکمت کی بات کرتا ہے، جس میں وزڈم ہوتی ہے، جس میں دانائی ہوتی ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے لوگ کہہ دیتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے اوجے عزت پہ سرفراز کرے، جسے چاہے ذلت کی پستیوں سے ہمکنار کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر مرتبہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو ایک ہی یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے پریزیڈنسی میں، اس بار الگ تھی، لیکن ویسے ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہر بار ایک مخالف پارٹی آتی ہے دوسری پارٹی کے خلاف، اور انتہائی کرپٹ پارٹی۔ اچھا کبھی کوئی اچھی بھی آ جاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بری دونوں کو اللہ نے عزت عطا کی۔ بات ہے لوگ قرآن کی انٹرپریٹیشن خود کرنے لگتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کا معنی یہ کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی لٹرل میننگ تو یہی ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلیل و خوار کر دے، ہم اس سے کہیں گے کہ تم ہم سے پوچھو کہ اس کی لٹرل میننگ، لٹرل تو یہی ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جینون ہو، اگر کوئی انسان سنجیدہ ہو، اگر کوئی انسان فہمیدہ ہو، اگر کوئی انسان نیک ہو، اگر کوئی انسان سیریس ہو، اگر کوئی انسان واقعاً کوئی اچھا کام کرنا چاہے، تو تم اگر اسے کرپل کرنا چاہو، دبانا چاہو، تو تم نہیں دبا سکتے، توفیقات الہی اس کے شامل حال ہوں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تمہاری ساری سازشیں دم توڑ دیں گی،
بے شک تمہارے پاس دنیا کا اقتدار ہو، لیکن اللہ جسے عزت عطا کرنا چاہے، یعنی جس پہ خدا کی نگاہ انتخاب پڑ جائے۔ اب خدا کی نگاہ انتخاب ایسے ہی رینڈملی نہیں پڑتی کہ آپ کو کوئی شخص ویسے ہی پسند آ گیا، کرتوت اس میں کوئی بھی نہیں، آپ کو کسی کا رنگ پسند آ گیا، کسی کا قد پسند آ گیا، کسی کی شکل پسند آ گئی، کسی کا لہجہ پسند آ گیا، اس کے ہاں پسند ناپسند کا معیار یہ نہیں، وہ خود حکیم ذات ہے اور حکیم مطلق ہے، اس کا انتخاب حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جس کو خدا چاہے عزت عطا کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے شو کرایا، جس نے یہ ظاہر کیا، جس نے یہ بابر کرایا کہ وہ مخلص ہے، نیک ہے، پاک ہے، وہ نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس نے سعی و کوشش کی، اس نے محنت کی، اس نے مشقت کی، تو پھر وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، قرآن نے آواز دی، جو لوگ کوشش کرتے ہیں اس کوشش کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہمارا کام ہے۔ پھر وہ خالق کائنات ہے جو اس کی کاوش کو، اس کی محنت کو، اس کی والدین، سارے بچے ان کے لیے یکساں ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ البتہ بعض والدین سادہ لو ہوتے ہیں، وہ تھوڑا بعض بچوں کے بارے میں ڈسکریمنیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بات پسندیدہ نہیں، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور آج کی جدید ریسرچ بھی، بچوں میں نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، سائیکلوجیکل مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بچہ زیادہ پسند بھی ہے تو دوسرے بچوں کو ہرگز یہ تاثر نہیں ملنا کہ بچہ آپ کو کوئی زیادہ پسند ہے۔ البتہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ والدین اگر کسی بچے کو زیادہ پسند کرتے تو اس کے پس پردہ بھی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بچہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، کوئی بچہ پڑھنے کا زیادہ شوقین ہے، کوئی بچہ زیادہ فرمانبردار ہے، اوبیڈینٹ ہے۔ والدین جب بچے ذرا بڑے ہوتے ہیں اور ان کے مزاج والدین پر منکشف ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، تو پھر بعض بچے ماں باپ کے زیادہ فیوریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جیلسیز کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے سے جیلس ہونے کی۔ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ تجزیہ کریں اس بات کا کہ والدین کیوں کسی ایک بچے کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن والدین کو اس بات کا زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ بچہ بہرحال بچہ ہے، بچہ ابھی تجربے کے لحاظ سے اس مقام پہ نہیں پہنچا جس پہ والدین ہیں۔ بچے کی فیلنگز ہرٹ نہ ہوں، دوسرے بچے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ بچوں کے اپنے فیوچر کے لیے، حتیٰ کہ جس بچے کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے بھی آپ کو ضروری ہے کہ دوسرے بچے اس کے دشمن نہ بنیں اور بچوں میں جیلسیز پیدا نہ ہو۔ تو جیسے ماں باپ کو کوئی بچہ پسند آ جاتا ہے تو وہ پسندیدگی کی وجہ یقیناً بچے کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہیں، کچھ ایسے عادات ہیں جن کی وجہ سے ماں باپ پسند کرتے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ بہت زیادہ توجہ پڑھائی پہ دیتا ہے، ظاہر ہے ماں باپ کے ساتھ تو بچے جب رہتے ہیں، ماں باپ کو بچپنے میں تو ان سے کچھ نہیں چاہیے، والدین یہی چاہتے ہیں کہ بچہ پڑھائی کرے توجہ سے اور اپنی پڑھائی کے بارے میں سیریس ہو، اپنی تعلیم کے بارے میں اس کے معمولات اچھے ہوں، سونے جاگنے کی روٹین اچھی ہو، کھانے پینے کی روٹین اچھی ہو۔ ماں باپ اسی کا فائدہ چاہتے ہیں۔ بچوں کو یہ بات بری لگتی ہے اس لیے کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، اور جب تجربہ آتا ہے اس وقت پانی سر سے نکل چکا ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اپنے بیٹوں کو، اپنے معصوم بیٹوں کو وصیت کی، اور جو وصیت کی ہے مولا کائنات نے وہ در واقع پوری انسانیت کے نوجوانوں سے خطاب ہے، کیونکہ ان کے تو ابنائے معصومین، ان کے تو مقام عصمت پر پہنچے ہوئے شہزادے ہیں، وہ تو آغوش مادر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے شہزادے ہیں۔ یہ جو وصیت کی، یہ ایک باپ کی من الوالد الفان، دنیا سے رخصت ہونے والا ایک باپ جو اپنی نوجوان اولاد سے مخاطب ہے، یعنی ساری دنیا کی نوجوان اولاد سے مولا مخاطب ہے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں چند سال ہی جیا ہوں دنیا میں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدم و نوح کی عمریں کیا ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ میں نے ان کی سر تو فی آثاریں و نظر تو فی اعماریں، میں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، میں نے ان کو اسٹڈی کیا، جتنا تجربہ ان کے پاس تھا
آقا نے فرمایا دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ اگر تم خود انتظار کرو گے کہ تمہارے پاس تجربہ آ جائے تو تجربہ تو آ جائے گا لیکن وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ تمہیں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، اوتھینٹک حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، جتنا انسان اولڈ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بچے کہتے ہیں کہ اب اس کو کچھ پتہ نہیں، اتفاق سے اسی کو پتہ ہے۔ آپ کے خیال میں بے شک وہ پرانے زمانے سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس زمانے کے تقاضے الگ ہیں، لیکن جو تجربہ اس کے پاس ہے، زندگی کے جو نشیب و فراز اس نے دیکھے ہیں، کیوں اسلام نے کہا کہ والدین تمہاری زندگی کا فیصلہ کریں شادی کے لیے، شریک سفر کے انتخاب میں، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ شادی تو تمہاری ہونا ہے، تمہیں بھی پسند کی اجازت دی کہ اس میں تمہاری رائے بھی شامل ہو، لیکن والدین کی رائے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی رائے فہم و فراست پر مبنی ہوگی، تجربے پر مبنی ہوگی، اور ان سے زیادہ بڑا تمہارا کوئی ویلوشر نہیں، ان سے زیادہ بڑا خدا کے علاوہ والدین سے زیادہ کوئی سنسیئر نہیں، کوئی لوئل نہیں، حتیٰ کہ بہن بھائی بھی۔ سب سے زیادہ جو رشتہ انسان کے ساتھ وفادار اور مخلص ہے وہ اولاد کے لیے اس کے ماں باپ ہیں۔ آج آپ کو سمجھ نہیں آتی، جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے آپ کو سمجھ آئے گی، مگر وقت گزر چکا ہوگا۔ تو اپنی زندگیوں کو تباہی سے بچانے کے لیے والدین پڑھے لکھے نہ بھی ہوں تو ان کے تجربے کو تسلیم کرنا یہ تمہارے لیے لازم ہے، کیونکہ تجربے کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں۔ تمہارے پاس کتنی بھی جدید ڈگریز ہوں لیکن تمہارے پاس وہ تجربہ نہیں، اور وہ آ نہیں سکتا جب تک کہ تم اتنا زمانی فاصلہ طے نہ کرو۔ اس لیے ہمیشہ قرآن نے کہا لا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف نہ کرو، یعنی کم ترین بیزاری اور ناپسندیدگی کا اظہار ماں باپ کی رائے پہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ اف کہنا یا اپنے چہرے کا تاثر ایسا بنانا جس سے تمہاری ناپسندیدگی ظاہر ہو، قرآن نے اس کو ناجائز قرار دیا، حرام قرار۔ لا تقل لهما اف وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، خدا کا اٹل فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے، قطعی فیصلہ ہے، ناقابل تغیر فیصلہ ہے، کبھی نہ تبدیل ہونے والا فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ دنیا میں دو ہی ذوات مقدسہ ہیں جن کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ کائنات میں کسی اور کا احترام نہیں۔ ایک ذات اوپر ہے اور ایک عرش پہ ہے، ایک فرش زمین پر۔ البتہ خدا عرش پہ نہیں، خدا ہر جگہ ہے، لیکن یہ ایک کنایہ ہے کہ ایک ذات اوپر ہے اور اس کے بعد والدین۔ اللہ تعبدوا الا اياه، 5 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں خالق کائنات نے اپنی عظمت کے ساتھ والدین کی تعظیم کو بیان کیا۔ یہ دو ہی ذوات مقدسہ ایسی ہیں جن کی تعظیم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، سجدہ غیر اللہ کو نہیں ہو سکتا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کی بات کو تم نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کے حکم کو مانو، ان کی بات، ان کی خواہش تمہارے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔